اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کتاب آپ کے ساتھ رسالہ رکن الدین شیئر کی تھی، اس کے حوالے سے آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا موضوع ہے غسل۔ غسل کے لفظی معنی تو جو ہیں سو ہیں، لیکن یہاں سے غسل سے مراد وہ عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کا جسم جو ہے وہ تمام گندگی ناپاکی سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اور یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے توحید کے بعد یہ دین اسلام کی تمام عملیات کی بنیاد ہے۔ اگر جسم پاک نہیں ہوگا تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ میں صرف جو غسل کا طریقہ ہے آج میں اس کو بیان کر سکوں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے جو اس کے لوازمات ہیں، پہلے اس کے پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ سب سے جو اس کی ضروری چیز ہے وہ تو ہے پانی۔ اب پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس برتن میں ہم پانی غسل کرنے جا رہے ہیں، اگر اس میں سے پانی منہ میں ڈالنے میں ہمیں کوئی کراہت محسوس ہو، کوئی الجھن محسوس ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے برتن میں پانی ڈال کے غسل کرنا چاہیے۔ ایسا ٹب ہو کہ جس میں سے پانی جب ہم نے وضو کرنا ہے تو جو منہ میں پانی ڈالنا ہے اس میں ہمیں کراہت نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اپنا غسل جو کرنے جا رہا ہے، اگر اس سے پہلے کسی عورت نے غسل کیا ہے تو اس کے غسل کا جو پانی بچا ہوا ہے اس میں مزید پانی شامل کر کے مرد غسل نہیں کر سکتا۔ عورت کے غسل، اس نے ایک برتن میں، ایک ٹب میں اس نے غسل کیا ہے، اس میں سے پانی لے کے اب اس میں کچھ آدھا ٹب یا کچھ پانی بچ گیا ہے تو اس میں مزید پانی شامل کر کے مرد غسل نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ علیحدہ نلکا نہیں ہے اور ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے تو اس میں اگر وہ ہاتھ پورا اپنا ڈال دے گا بغیر دھوئے ہوئے تو وہ سارا پانی جو ہے نا وہ نجس ہو جائے گا۔ اگر وہ سو کے اٹھا ہے اور اس نے اس کے بعد ہاتھ نہیں دھویا ہوا تو اس ٹب میں اگر اس نے پانی ہاتھ ڈال دیا ہے تو وہ سارا پانی جو ہے نا وہ غسل کے قابل نہیں رہا، بلکہ وہ کسی بھی طہارت کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس میں اگر تو اس کے بعد دوسرا نلکا کوئی ذریعہ موجود ہے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لے۔ اگر فرض محال کے صرف وہ ٹب ہی موجود ہے تو سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں شہادت کی انگلی کے ساتھ ملا کے اس کا ایک وہ چھوٹا سا وہ بنا کے اپنا ان کو جوڑ کے تو اس ٹب میں سے پانی لے کے پہلے اپنا الٹا ہاتھ دھوئے گا۔ پھر جب اس کا الٹا ہاتھ دھل جائے تو پھر اس ٹب میں سے پانی لے کے کسی اپنا سیدھا ہاتھ دھوئے گا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ صاف ہو گئے، اب وہ غسل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، بغیر سو کے اٹھ کے بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے اگر وہ اس ٹب کے اندر ہاتھ ڈال دے گا تو وہ سارا پانی جو ہے نا وہ اب غسل کے قابل نہیں رہا۔ جزیات تو اس سے زیادہ بھی ہوں گی، لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ نہ شیئر کر رہا ہوں۔ اب اس نے اب غسل شروع کرنا ہے۔ اب غسل فرض ہوتا ہے۔ اب وہ فرض جو ہے وہ کچھ جگہ پہ فرض ہے غسل، کچھ جگہ پہ وہ نفل ہے، کچھ جگہ پہ وہ سنت ہے، کہیں وہ مستحب ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ کتاب میں سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، یا میں اپنی زندگی میں نے یہ اپنایا ہوا ہے کہ میں جب بھی غسل کرتا ہوں تو مسنون طریقے سے کرتا ہوں۔ وہ طریقہ جو شرع میں کہا گیا ہے، میں حکم دیا گیا، جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، میں جب بھی غسل کرتا ہوں میں اسی طریقے سے کرتا ہوں۔ اس کے فوائد بیان کرنے جو اتنے آسان نہیں ہیں، لیکن جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو اپنی زندگی میں خود تبدیلی محسوس ہوگی، نیکی سے اس کی رغبت بڑھے گی، نماز کی پابندی میں اس کو آسانی ہوگی، اور جتنے بھی نیک باتیں ہیں اس کی طرف اس کی رغبت بڑھے گی۔ اب اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں غسل کو۔ تو جب اس نے غسل کرنا ہے تو اس میں اگر تو جو بیان کی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ایریا ہے سب سے پہلے اس نے اس کو دھونا ہے۔ اس کو دھونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہیں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے یا گمان ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہیں کوئی غلاظت یا گندگی لگی ہوئی ہے تو اس حصے کو اس نے پہلے دھونا ہے۔ جب وہ اس حصے کو دھو لے گا تو پھر اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے۔ اب برتن جو آپ نے اس کا رکھا ہوا ہے اپنا،
جس برتن میں آپ نے پانی لیا ہوا ہے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اتنا اونچا رکھنا چاہیے کہ جب آپ نہائیں تو وہ جو آپ کے جسم سے پانی زمین پہ گرے وہ اچھل کے کسی طریقے سے نہ اس برتن میں نہ چلا جائے۔ اور اس میں اگر آپ خود بھی تھوڑی سی اونچی جگہ پہ بیٹھیں تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی زمین پہ ہی بیٹھ کے، یعنی کہ اس کے قدم زمین پہ ہیں اور تب اس نے اونچی جگہ پہ رکھا تو وہ غسل کر رہا ہے۔ وہ دونوں کا فرق آگے جو ہے پھر میں بیان کروں گا۔ تو جب اس نے وہ جگہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک جب وہ جگہ دھو لے، اب اس نے وضو شروع کرنا ہے۔ اب جب وہ وضو کرے گا تو اس وضو میں اس نے دو احتیاطیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اس نے منہ میں پانی ڈالنا ہے تو اس نے غرارہ کرنا ہے کہ پانی اس کے حلق تک جائے، ایک یہ لازمی چیز ہے غسل کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ناک کو صاف کرے تو ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک وہ پانی جانا چاہیے۔ اب اس میں جو علماء کرام کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی سے اگر کوتاہی رہ جائے، حلق تک پانی نہ جا سکے غسل میں، تو جب وہ غسل کے بعد پانی پیتا ہے تو وہ فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب رہ جاتا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تو وہ اگر رہ گیا پراپر وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو وہ اس کا غسل جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اور وہ پاک نہیں ہوا۔ اب اس میں آدمی کا ایسا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے اس کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ میں نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیا ہے؟ تو اس کا طریقہ جو مفسر اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ آپ غرارہ جب کریں تو اس میں جب آپ واپس پانی زمین کی طرف لے کے آئے، منہ زمین کی طرف لے کے آئے وہ پانی گرانے کے لیے، تو اس پانی کو ذرا سا جب آپ جھٹکا دیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ آپ کے ناک کے رستے بھی تھوڑا سا باہر آئے گا۔ اس میں تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ جب ناک کے رستے اندر سے غرارے کا پانی ناک کے رستے سے جب باہر آ جائے گا تو اب یہ فرض جو تھا غسل کا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی جائے وہ کامل طریقے سے ادا ہو گیا۔ یعنی کہ جب آپ غرارہ کر رہے ہیں تو غرارہ کر کے جب آپ غرارہ ختم کر کے تو پانی گرانے کے لیے منہ کو زمین کی طرف لا رہے ہیں تو اس پانی کو تھوڑا سا جھٹکا دیں گے تو وہ پانی آپ کے منہ سے بھی آئے گا، لیکن تھوڑا سا ایک دو قطرے جو ہیں وہ آپ کے ناک میں سے بھی باہر آئیں گے۔ وہ جب باہر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ناک کے نرم ہڈی میں پانی پہنچانا تھا وہ جو فرض تھا وہ کامل طریقے سے، اکمل طریقے سے، مکمل طریقے سے ادا ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ حلق کا بھی ادا ہو گیا کہ حلق تک پانی گیا تو وہ ناک کے رستے باہر آئے گا، دروازہ اس کے علاوہ وہ باہر ہی نہیں آئے گا، اور ناک کا بھی جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو گیا۔ اب جب آپ نے سر کا مسح کرنا ہے تو اس میں جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں ہاتھوں کی اس کے ساتھ جو دو انگلیاں ہیں وہ تینوں انگلیاں ملا کے دونوں ہاتھوں کی، اور اس کو آپ نے ماتھے سے گردن کی طرف لے کے جانا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کو اپنے سر کے ساتھ لگا کے اور آپ نے سائڈوں کی طرف سے دونوں ہاتھ جو ہیں سیدھا سیدھی طرف اور الٹا الٹی طرف اس کو واپس ماتھے کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ نے کان کے اندر پھیرنا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس کو آپ نے کان کی جو لو کی بیک سائڈ ہے وہاں پہ پھیرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہتھیلیوں کی پشت ہے اس کو آپ نے گردن کے اوپر سیدھے ہاتھ کی اور الٹے ہاتھ کی دونوں کو ہتھیلیوں کو پھیرنا ہے۔ اب آپ کا مسح مکمل ہو گیا۔ اگر تو آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں سے پانی اچھل کے دوبارہ آپ کے جسم پر نہیں آ رہا، زمین سے اچھل کے، تو پھر آپ ابھی پانی آپ جو ہے وہ اس اپنا پاؤں بھی دھو سکتے ہو یہیں پہ۔ لیکن اگر پانی جو آپ زمین پہ بیٹھے ہو تو پھر آپ نے پاؤں نہیں دھونے، مسح کر کے آپ نے رک جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے دائیں شانے پہ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے شانے پہ۔ پھر آپ نے الٹے ہاتھ کے شانے کے اوپر جو ہے نا وہ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ اب آپ سارے جسم پہ پانی بہائیں گے، ٹانگوں، سیدھی ٹانگ پہ پھر الٹی ٹانگ پہ۔ اس میں یہاں پہ اگر ہم صابن استعمال کر لیں پانی بہانے کے بعد تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب صابن کو لگانے کے لیے ہم سارے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اگر کوئی رواں کوئی خشک رہنے کا اندیشہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔
احتیاط یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ ہر جسم کے حصے پہ پانی بہہ جائے، چوپڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ نے تر کرنا ہے، وہاں سے ہر روئے سے پانی بہہ جائے، ٹانگیں کھول کے اور جسم کے جو بھی اعضاء ہیں بغلوں میں اچھی طرح ہم نے پانی جو ہے نا وہ جو اعضاء بند ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ویسے ان کی احتیاط نہ کریں تو وہاں پہ پانی نہیں بہہ سکتا، تو وہاں ان پہ ہم نے پانی جو ہے نا وہ بہانا ہے۔ ایک احتیاط یہاں پہ کرنی ہے کہ عورتیں اگر ان کے بال گندے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے چٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور اس کے بغیر بال کھولے بھی، اگر ان کی چٹیاں اس قدر ٹائٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی ان کی جڑوں میں نہ داخل ہو سکے، تو وہ بال باندھ کے بھی تو غسل کر سکتی ہیں، وہاں پانی چلا جائے گا۔ اور جو مرد حضرات ہے کہ جن کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں، ان کو اس غسل میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، تو اگر ایک بال بھی جو ہے وہ خشک رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ اب جس نے تو پہلے پاؤں دھو لیے تھے، جو اونچی جگہ پہ بیٹھا تھا، اس کا تو غسل یہیں پہ مکمل ہو گیا جب سارے جسم پہ پانی بہہ گئے۔ جو زمین پہ بیٹھ کے غسل کر رہا تھا وہ یہ کرے کہ آپ پہلے سیدھا پاؤں دھو لے پھر الٹا پاؤں دھو لے، یہاں اس کا غسل جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی تالاب کے کنارے پہ ہیں یا آپ نہر کے کنارے پہ ہیں یا دریا کے کنارے پہ ہیں، تو اس میں اگر آپ نے فرض غسل کا آپ کے ذمہ ہے یا غسل آپ کرنا چاہتے ہیں طہارت کے لیے، تو آپ جب پانی میں اس طرح چلے گئے کہ نہ آپ کا پاؤں زمین پہ ہے اور نہ آپ کا سر جو ہے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر ہے، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، آپ کو جو ہے نا غسل وہ ادا ہو گیا، وہاں غرارے اور جو کلیاں ہیں اس کی وہ حاجت نہیں۔ اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ رمضان میں اگر آدمی ناپاکی ہوتی ہے اس کی افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے، تو اس نے جو غسل کرنا ہے اس میں اسی طرح یہ غرارے اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ فرض ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کو غسل اس پہ فرض ہو اور سحری کے وقت اس کی نیند اگر دیر سے کھلے کہ پیچھے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے، اس وضو میں غرارے کر لے اور اس میں ناک میں پانی چڑھا لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سحری کھا کے تو جب اپنا اذان ہو جائے، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا تب تو پھر وہ غسل کر لے۔ اب اس نے غسل میں پانی جو کلی کرنی ہے یا وہ غرارہ نہیں کرنا، ناک میں بھی جو پانی اس نے چڑھانا وہ اس طرح چڑھانا کہ وہ حلق تک نہ جا سکے، کیونکہ اگر روزے کے بعد غرارہ کرتے ہوئے یا منہ میں سے پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں وہاں پہ اس کو شرع نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر اس کو دیر ہو جائے اٹھنے میں، اس پہ فرض غسل ہے، تو پھر وہاں پہ اس نے اس وقت جو ہے وہ سحری سے پہلے وضو کرنا ہے، اس وضو میں اس نے غرارے اور ناک میں پانی جو ہے نا وہ اس نے نرم مٹی تک داخل کر کے تو اس نے سحری کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہے، اس غسل میں وہ کلی اور ناک میں صاف تو کرے گا لیکن اس حد تک نہیں جائے گا کہ پانی حلق سے اترے یا ناک کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر جائے۔ اور اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ناپاکی سحری اور افطاری کے درمیان ہو، اس میں ایک احتلام کی شکل ہو جاتی ہے، انسان روزہ رکھ کے اگر سحری کر کے سوتا ہے تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر جو اس نے غسل کرنا ہے اس میں اس کو یہ چھوٹ ہے کہ اس نے جس حد تک میکسیمم وہ کلی کر سکتا ہے، اس میں احتیاط اس نے یہ کرنی کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے، اور ناک میں صفائی کرے گا انگلی ڈال کے اچھی طرح، لیکن اس حد تک کہ ناک کے ذریعے پانی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو۔ یہ رمضان شریف میں اس کے لیے غسل میں جو ہے نا یہ بندش ہے اور جو اس کی چھوٹ ہے وہ یہ ہے۔ تو جو ناپاکی اس کو سحری اور افطاری کے درمیان ہوگی اس کے لیے جب اس نے غسل کرنا ہے تو پھر غرارے اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا وہ ضروری نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، اس کے بغیر، لیکن اس نے وضو کرنا ہے، اس کے بغیر ہی اس کا جو ہے نا وہ غسل ادا ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو اس کو نا مکمل بیان کر سکوں، لیکن اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو وہاں سے نکل آئے گا۔ باقی اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ کب غسل فرض ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کے اپنا موضوع بہت زیادہ ہے،
وہ یہ ہے کہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے پڑھیں، اور اللہ ہم سب کو نا عمل کی